بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرقات کے سبق کے اندر پڑھیں گے کہ کیا اطراف شرطیہ میں حکم ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ طرف الشرطیتی عن المقدمہ والتالیہ، شرطیہ کے اطراف میری مراد مقدم اور تالی، لا حکم فیہما حین کونہما طرفین، ان کے اندر حکم نہیں ہوتا وقت ان کے طرفین ہونے کے، وبعد التحلیل یمکن ان یعتبر فیہما حکم، اور تحلیل کے بعد ممکن ہے کہ ان کے اندر حکم کا اعتبار کیا جائے۔ فطرفاها اما شبیہتان بحملیتین او متصلتین او منفصلتین او مختلفین، لہذا شرطیہ کے اطراف یا تو دو حملیوں کے مشابہ ہوں گے، یا دو متصلوں کے، یا دو منفصلوں کے، یا وہ مختلف ہوں گے۔ وعلیک باستخراج الامثلۃ، اور آپ کے اوپر مثالوں کا استخراج لازم ہے۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو پہلے ماقبل کے ساتھ ربط، پیچھے یہ بحث آ رہی ہے قضیہ شرطیہ کی، اور قضیہ شرطیہ کی تعریف گزر چکی ہے کہ قضیہ شرطیہ کہتے ہیں المرکب من القضیتین، المرکب من القضیتین، یعنی ایسا مرکب جو دو قضیوں سے مرکب ہو تو اس قضیہ کو شرطیہ کہا جاتا ہے، جو دو قضیوں سے مرکب ہو۔ مثلا مثال کے طور پر ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اب یہ ایک پورا قضیہ شرطیہ ہے، یہ دو قضیوں سے مرکب ہے۔ ایک اس کے اندر یہ ان کانت الشمس طالعۃ یہ قضیہ ہے، اور دوسرا النہار موجود یہ قضیہ ہے۔ تو ان دونوں قضیوں سے مل کر یہ قضیہ شرطیہ یہ مرکب ہے۔ تو قضیہ شرطیہ کی یہ تعریف ہے کہ جو دو قضیوں سے مرکب ہو، جس طرح کہ یہ ہم نے ابھی مثال دیکھی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ یہ دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے، تو قضیہ کے اندر حکم ہوتا ہے۔ تو کیا قضیہ شرطیہ کے یہ اطراف، یعنی جو قضیے ہیں اور وہ قضیہ شرطیہ کے اطراف ہیں، کیا ان کے اندر حکم ہوتا ہے یا حکم نہیں ہوتا؟ تو اس کے بارے میں ہمارا آج کا سبق ہے۔ تو مصنف نے کہا کہ لا حکم فیہما حین کونہما طرفین، یعنی اطراف قضیہ کے دو اعتبار ہیں۔ جن قضیوں سے قضیہ شرطیہ مرکب ہے تو ان کے اندر دو اعتبار ہیں۔ پہلا اعتبار یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ یہ قضیہ شرطیہ کے بالفعل اطراف ہیں یا بالفعل اطراف نہیں ہیں۔ اگر یہ قضیہ شرطیہ کے بالفعل اطراف ہوں تو پھر لا حکم فیہما، پھر ان کے اندر حکم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ بالفعل اطراف نہ ہوں، ہم ان کی تحلیل کر دیں، یعنی ان کے اوپر جو ادوات داخل ہیں اگر ہم ان کو ختم کر دیں اور یہ بالفعل قضیہ شرطیہ کے اطراف نہ رہیں، تو پھر اس وقت ان کے اندر حکم کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ کے جو اطراف ہیں ان میں حکم ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا۔ اگر یہ اعتبار کیا جائے کہ وہ قضیہ شرطیہ کے اطراف ہیں تو پھر ان کے اندر حکم نہیں ہوتا، اور اگر ہم ان کی تحلیل کر دیں قضیوں کی طرف اور وہ منحل ہو جائیں، دو قضیوں کی طرف دو قضیے نکل آئیں اور وہ قضیہ شرطیہ کے بالفعل اطراف نہ ہوں، تو پھر ان کے اندر حکم ہو سکتا ہے۔
تو قضیہ شرطیہ کی تعریف سے آپ نے یہ جانا کہ قضیہ شرطیہ دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے۔ اب قضیے کے اندر ابتداءً دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک قضیہ ہوتا ہے حملیہ اور دوسرا ہوتا ہے قضیہ شرطیہ۔ قضیہ کے اندر دو احتمال حملیہ اور شرطیہ۔ تو اب یہ جو قضیہ شرطیہ دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے تو یہ قضیے یا دو حملیے ہوں گے یا دو شرطیے ہوں گے، اور پھر یہ شرطیہ آگے اس کے دو قسم ہیں، ایک ہے متصلہ اور دوسرا ہے منفصلہ۔ تو اب قضیہ شرطیہ جو دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک احتمال تو یہ ہے کہ وہ دو حملیوں سے مرکب ہے، یعنی مقدم بھی اس کا حملیہ ہے، تالی بھی اس کا حملیہ ہے، طرف اول مقدم وہ بھی حملیہ اور طرف ثانی یعنی کہ تالی وہ بھی حملیہ ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ دونوں قضیے جن سے قضیہ شرطیہ مرکب ہے وہ دونوں متصلے ہیں، مقدم بھی متصلہ اور تالی بھی متصلہ۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ وہ دونوں منفصلے ہیں۔ یہ تین احتمال۔ اچھا، یہ تو ہیں اتفاقی، یعنی کہ مقدم بھی حملیہ، تالی بھی حملیہ، مقدم بھی متصلہ، تالی بھی متصلہ، مقدم بھی منفصلہ اور تالی بھی منفصلہ۔ چوتھا احتمال یہ بنے گا کہ آپ حملیہ کو اس کے ساتھ آپ متصلہ ملا لیں، یعنی ایک اس کے اندر یہ چوتھا احتمال بن جائے گا، یعنی کہ مقدم اس کے اندر حملیہ ہے اور تالی اس کے اندر متصلہ ہے۔ اور پانچواں احتمال اس کا عکس بن جائے گا، یعنی کہ یہ جو تالی ہے متصلہ تو یہ مقدم بن جائے گا متصلہ، اور جو مقدم ہے حملیہ وہ تالی بن جائے گا۔ یہ پانچ احتمال۔ چھٹا احتمال یہ ہے کہ آپ حملیہ اور منفصلہ کو لے لیں، یعنی کہ مقدم حملیہ رکھ لیں اور تالی اس کو آپ منفصلہ بنا لیں۔ ساتواں احتمال اس کا عکس ہوگا، یعنی کہ منفصلہ یہ مقدم بن جائے گا اور حملیہ یہ تالی بن جائے گا۔ اور آٹھواں احتمال یہ ہے کہ ایک متصلہ اور ایک منفصلہ ہے، یعنی مقدم آپ رکھ لیں متصلہ ہے اور تالی یہ منفصلہ ہے۔ اور نواں احتمال آپ اس کا عکس کر لیں، یعنی کہ منفصلہ یہ مقدم ہے اور متصلہ یہ تالی ہے۔ تو یہ 9 احتمال بنتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ جن دو قضیوں سے مرکب ہوگا تو اس کے اندر یہ 9 احتمال ہیں، اور یہ اس صورت کے اندر 9 احتمال بنیں گے کہ اگر یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہو۔ تو متصلات کے اندر یہ 9 احتمال ہیں کہ وہ متصلہ یا دو حملیوں سے مرکب ہوگا، نمبر 1، یا دو متصلوں سے مرکب ہوگا، نمبر 2، نمبر 3 وہ دو منفصلوں سے مرکب ہے، اور نمبر 4 یہ کہ مقدم حملیہ ہے اور تالی متصلہ ہے، نمبر 5 اس کا عکس ہے، یعنی مقدم یہ متصلہ ہے اور تالی حملیہ ہے، نمبر 6 مقدم حملیہ اور تالی منفصلہ، نمبر 7 اس کا عکس یعنی مقدم منفصلہ اور تالی یہ حملیہ ہے، نمبر 8 مقدم متصلہ اور تالی منفصلہ، اور نمبر 9 مقدم منفصلہ اور تالی متصلہ۔ یہ جو 9 احتمال ہیں یہ اس صورت میں ہیں کہ اگر شرطیہ یہ متصلہ ہو۔ شرطیہ کہ آپ نے 2 قسم پڑھے، ایک شرطیہ متصلہ، دوسرا قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ تو قضیہ شرطیہ دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے۔ اگر وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے تو اس کے اندر یہ 9 احتمال ہیں، اور اگر وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے تو پھر اس کے اندر 9 احتمال نہیں ہوں گے، بلکہ اس کے اندر احتمالات کم ہو جائیں گے، اس کے اندر صرف 6 احتمالات ہوں گے۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 6 احتمالات کیسے بنتے ہیں، اور پھر یہاں کہ اگر وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے تو اس کے اندر 9 احتمالات کیسے ہیں، اس فرق کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے تو اس کے اندر بھی یہ احتمال بنے گا کہ قضیہ شرطیہ جو ہے تو وہ
مرکب ہوگا یا حملیہ سے اور یا آپ اس کو بلکہ شرطیہ یہاں نہ کریں کہ قضیہ کے دو قسم ہم بناتے ہیں۔ قضیہ کے دو قسم ہیں، ایک ہے قضیہ حملیہ اور دوسرا ہے قضیہ شرطیہ۔ اور پھر شرطیہ کے آگے دو قسم ہیں، متصلہ اور دوسرا ہے منفصلہ۔ تو یہ اگر قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے تو اس کے اندر احتمالات یہ بنیں گے۔ پہلا احتمال یہ ہوگا کہ مرکب ہے دو حملیوں سے مرکب ہے، ادھر آپ سمجھ لیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ دو متصلوں سے مرکب ہے، اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ دو منفصلوں سے مرکب ہے۔ چوتھا احتمال یہاں یہ بنے گا کہ مقدم حملیہ ہے اور تالی متصلہ ہے، اور پانچواں احتمال یہ بنے گا کہ مقدم حملیہ اور تالی یہ منفصلہ ہے، اور چھٹا احتمال بنے گا کہ مقدم متصلہ اور تالی یہ منفصلہ ہے۔ یہ 6 احتمال بنیں گے۔ اگر قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے تو وہ جن دو قضیوں سے مرکب ہوگا تو اس کے اندر یہ 6 احتمال ہیں، یعنی یا تو مقدم اور تالی دونوں حملیے ہوں گے، یا مقدم اور تالی دونوں متصلے ہوں گے، یا مقدم اور تالی دونوں منفصلے ہوں گے، اور چوتھا احتمال یہ کہ مقدم حملیہ اور تالی متصلہ ہے، اور نمبر 5 یہ ہے کہ مقدم حملیہ ہے اور تالی منفصلہ ہے۔ چھٹا احتمال یہ ہے کہ مقدم متصلہ ہے اور تالی منفصلہ ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ متصلات میں 9 احتمالات اور منفصلات میں 6 احتمالات کیوں ہیں، یہ سمجھیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ منفصلات کے اندر، منفصلہ کے اندر اگر آپ تالی کو مقدم کی جگہ یا مقدم کو تالی کی جگہ لے جائیں گے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، جبکہ متصلہ کے اندر اگر آپ مقدم کو تالی کی جگہ یا تالی کو مقدم کی جگہ رکھ دیں گے تو یہاں معنی کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ تو اس لیے متصلہ کے اندر یہاں چوتھے احتمال کے بعد یہ حملیہ اور یعنی مقدم حملیہ اور تالی متصلہ، اس کا عکس ہم نے کیا تھا، یعنی ہم نے 5واں احتمال بنایا تھا کہ متصلہ یہ مقدم اور حملیہ یہ اس کو تالی، تو یہ چوتھے احتمال میں مقدم حملیہ ہے اور تالی یہ متصلہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا عکس کر دیں گے، یعنی کہ متصلہ کو مقدم بنا دیں اور حملیہ کو ہم تالی بنا دیں گے تو معنی کے اندر فرق آ جائے گا، اس لیے متصلہ کے اندر یہ ایک احتمال مزید بن جاتا ہے یہاں۔ اسی طرح یہ جو حملیہ اور اس کے بعد منفصلہ، اس احتمال اس کا جب ہم عکس کریں گے، یعنی کہ حملیہ کو ہم تالی اور منفصلہ کو مقدم بنا دیں گے تو یہاں ایک اور احتمال نکل آئے گا متصلہ کے اندر۔ یہ 2 احتمال زائد ہو گئے، اور تیسرا احتمال یہاں کہ مقدم یہاں متصلہ ہے اور تالی منفصلہ ہے، جب ہم اس کا عکس کر دیں گے، منفصلہ کو ہم بنا دیں گے مقدم اور متصلہ کو ہم تالی بنا دیں گے، یہاں ایک اور احتمال نکل آئے گا۔ تو اس طریقے سے 6 احتمال یہ ہیں اور 3 احتمال یہ ساتھ ایڈ ہو گئے تو یہ 9 احتمالات بن جاتے ہیں۔ جبکہ منفصلہ کے اندر ہم اگر عکس کریں، ان 3 احتمالات کا عکس کریں گے، یعنی کہ یہ جو مختلف ہیں، مقدم اور قضیہ ہے اور تالی اور قضیہ ہے، تو ان کے اندر اگر ہم عکس کریں گے تو منفصلہ کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے منفصلات کے اندر یہ 3 احتمالات نہیں نکلتے، تو یہ 3 احتمالات کم ہونے کی وجہ سے 9 سے اب یہ 6 احتمالات رہ گئے۔ جبکہ متصلہ کے اندر مقدم تالی کے اندر اگر اختلاف کیا جائے، مقدم کو تالی اور تالی کو مقدم بنا دیا جائے تو وہاں معنی کے اندر فرق واقع ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں یہ 3 احتمالات مزید نکل آتے ہیں۔ تو یہ 6 کے اوپر جب 3 احتمالات زائد ہو گئے تو یہ کل 9 احتمالات بن جاتے ہیں اس طریقے سے متصلات کے اندر۔ مصنف نے ان کی مثالیں نہیں دی، ہم ان کی مثالیں سمجھتے ہیں۔ یہ متصلات کی مثالیں ہیں آپ کے سامنے، یہ مقدم اور اس کے ساتھ تالی ہے۔ آپ دیکھیں پہلا احتمال اس کے اندر، پہلا احتمال یہ ہے کہ مقدم وہ قضیہ حملیہ ہے اور تالی بھی قضیہ حملیہ ہے۔ دوسرا احتمال مقدم بھی متصلہ اور تالی بھی متصلہ۔ تیسرا احتمال
مقدم بھی منفصلہ اور تالی بھی منفصلہ۔ چوتھا احتمال یہ ہے کہ مقدم یہ حملیہ ہے اور تالی یہ متصلہ ہے۔ اور پانچواں احتمال یہ ہے کہ مقدم متصلہ اور تالی یہ حملیہ۔ چھٹا احتمال یہ ہے کہ مقدم حملیہ اور تالی منفصلہ۔ ساتواں احتمال اس کا عکس ہوگا، یعنی کہ مقدم منفصلہ اور تالی حملیہ۔ اور آٹھواں احتمال ہوگا مقدم متصلہ اور تالی منفصلہ۔ اور نواں احتمال اس کا عکس، یعنی کہ مقدم منفصلہ اور تالی یہ متصلہ۔ اب ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اگر مقدم بھی قضیہ حملیہ ہو اور تالی بھی قضیہ حملیہ ہو، یہ پہلا احتمال، اس کی مثال ہے کلما کان شیء انسان فہو حیوان۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کان شیء انسان یہ بھی قضیہ حملیہ ہے اور فہو حیوان یہ بھی قضیہ حملیہ ہے، تو یہ قضیہ شرطیہ دو حملیوں سے مرکب ہے۔ دوسری مثال ہے کہ دو متصلوں سے قضیہ شرطیہ مرکب ہے اور یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے۔ اس کی مثال ہے کلما کان الشیء انسانا فہو حیوان، یہ ایک قضیہ شرطیہ متصلہ۔ فکلما لم یکن الشیء حیوانا لم یکن انسانا، یہ دوسرا قضیہ شرطیہ متصلہ۔ یہ دو متصلوں سے قضیہ شرطیہ مرکب ہے۔ تیسری مثال ہے کہ دو منفصلوں سے قضیہ شرطیہ متصلہ مرکب ہے۔ اس کی مثال ہے کلما کانا دائما اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا، یہ منفصلہ مقدم۔ فدائما اما ان یکون منقسما بمتساویین او غیر منقسم، یہ دوسرا بھی قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے۔ تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ دو منفصلوں سے مرکب ہے۔ چوتھا احتمال یہ کہ قضیہ شرطیہ متصلہ ایک حملیہ سے اور ایک متصلہ سے مرکب ہے۔ اس کی مثال ہے ان کان طلوع الشمس علتا لوجود النہار، یہ قضیہ حملیہ ہے اور یہ مقدم ہے۔ فکلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، تو یہ دوسرا قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، تو یہ ایک حملیہ سے اور ایک متصلہ سے مرکب ہے۔ پانچواں احتمال یہ ہے کہ ایک قضیہ شرطیہ متصلہ ہے، یعنی کہ مقدم متصلہ ہے، اور جو تالی ہے وہ قضیہ حملیہ ہے۔ اس کی مثال ہے کہ ان کانا کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اور یہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہو گیا۔ فطلوع الشمس ملزوم لوجود النہار، یہ قضیہ حملیہ ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر قضیہ شرطیہ متصلہ جو ایک متصلہ اور ایک حملیہ سے مرکب ہے۔ چھٹی مثال ہے کہ مقدم قضیہ حملیہ ہے اور تالی قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے۔ اس کی مثال ہے کہ ان کان ھذا عدد فہو دائما اما زوج او فرد، تو اس کے اندر ان کان ھذا عدد، یہ قضیہ شرطیہ یہ قضیہ حملیہ ہے، اور فہو دائما اما زوج او فرد، یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے۔ تو یہ ایک حملیہ سے اور ایک منفصلہ سے مرکب ہے۔ ساتویں مثال اور ساتواں احتمال یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ متصلہ ایک منفصلہ سے اور ایک حملیہ سے مرکب ہے، مقدم منفصلہ اور تالی حملیہ ہے۔ اس کی مثال ہے کلما کانا ھذا اما زوجا او فردا، یہ مقدم منفصلہ، کانا ھذا عددا، یہ تالی یہ قضیہ حملیہ ہے۔ آٹھواں احتمال یہ ہے کہ مقدم شرطیہ متصلہ ہے اور تالی شرطیہ منفصلہ ہے۔ اس کی مثال ہے ان کانا کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، یہ قضیہ شرطیہ متصلہ اور یہ مقدم ہے۔ فدائما اما اللہ تکون الشمس طالعۃ و اما اللہ یکون النہار موجودا، یہ تالی یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے۔ تو یہ ایک متصلہ اور ایک منفصلہ سے یہ قضیہ شرطیہ متصلہ مرکب ہے۔ نوواں احتمال کہ قضیہ شرطیہ متصلہ ایک منفصلہ سے اور ایک متصلہ سے، مقدم منفصلہ ہے اور تالی یہ متصلہ ہے۔ اس کی مثال ہے کلما کان دائما اما ان تکون الشمس طالعۃ، یہ بلکہ و اما اللہ یکون النہار موجودا،
یہ مقدم ہے اور یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ، فکلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ۔ تو یہ ساری جو 9 کی 9 مثالیں ہیں یہ متصلات کی مثالیں ہیں، یعنی یہ قضیہ شرطیہ متصلے ہیں جن کے اندر یہ 9 احتمال ہیں۔ یہ یا 2 حملیوں سے مرکب ہیں، پہلا احتمال، دوسرا احتمال 2 متصلوں سے مرکب ہے، تیسرا احتمال 2 منفصلوں سے مرکب ہے، چوتھا احتمال مقدم حملیہ ہے اور تالی متصلہ ہے، پانچواں احتمال اس کا عکس ہے یعنی کہ مقدم متصلہ اور تالی حملیہ، اور چھٹا احتمال مقدم حملیہ اور تالی منفصلہ، ساتواں احتمال اس کا عکس یعنی کہ مقدم منفصلہ اور تالی حملیہ، اور آٹھواں احتمال مقدم متصلہ اور تالی منفصلہ، اور نواں احتمال اس کا عکس ہے یعنی کہ مقدم منفصلہ اور تالی یہ متصلہ۔ تو یہ 9 احتمالات متصلات کے اندر ہوئے۔ اب ہم منفصلات کے اندر احتمالات دیکھتے ہیں۔ تو منفصلات کے اندر صرف 9 احتمال بلکہ 6 احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ مقدم اور تالی دونوں حملیے ہیں، دوسرا احتمال دونوں متصلے ہیں، تیسرا احتمال دونوں منفصل ہیں، چوتھا احتمال یہ کہ مقدم حملیہ ہے اور تالی متصلہ ہے، پانچواں احتمال مقدم حملیہ اور تالی منفصلہ ہے، اور چھٹا احتمال یہ ہے کہ مقدم متصلہ اور تالی منفصلہ ہے۔ ان کی مثالیں بھی ان کے سامنے واضح ہیں۔ پہلا احتمال کہ مقدم حملیہ اور تالی بھی حملیہ، یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ اس کی مثال اما ان یکون العدد زوجا او فردا، تو یہ دونوں اس کے اندر قضیہ حملیے ہیں۔ یہ ان یکون العدد زوجا یہ ایک قضیہ حملیہ ہے، او فردا یہاں ان یکون العدد یہ محذوف ہے، تو ان یکون العدد زوجا ایک قضیہ حملیہ، اور ان یکون العدد فردا یہ دوسرا قضیہ حملیہ۔ تو یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے جو 2 حملیوں سے مرکب ہے۔ دوسرا احتمال یہ کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ 2 متصلوں سے مرکب ہے۔ اس کی مثال ہے کہ دائماً اما ان یکون ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یہ ایک متصلہ، اور او یکون ان کانت الشمس طالیۃ لم یکن النہار موجودا، یہ دوسرا قضیہ شرطیہ متصلہ۔ تو یہ 2 متصلوں سے قضیہ شرطیہ منفصلہ مرکب ہے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ 2 منفصلوں سے مرکب ہے۔ اس کی مثال ہے دائما اما ان یکون ھذا العدد زوجا او فردا، یہ ایک منفصلہ، و اما ان یکون العدد لا زوجا ولا فردا، یہ دوسرا قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ تو یہ شرطیہ منفصلہ 2 منفصلوں سے مرکب تھا، اس کی مثال ہے یہ۔ اور چوتھا احتمال یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ایک حملیہ سے اور ایک متصلہ سے مرکب ہے، مقدم حملیہ ہے اور تالی متصلہ ہے۔ اس کی مثال ہے کہ دائماً کانت اما اللہ یکون طلوع الشمس علتا لوجود النہار، یہ حملیہ ہے، اور و اما ان یکون کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یہ دوسرا قضیہ، یہ قضیہ شرطیہ بلکہ متصلہ ہے۔ اس کے اندر پہلا قضیہ متصلہ اور دوسرا قضیہ یہ پہلا قضیہ حملیہ اور دوسرا قضیہ یہ متصلہ ہے، مقدم قضیہ حملیہ اور تالی یہ شرطیہ متصلہ ہے۔ تو یہ شرطیہ منفصلہ حملیہ سے اور متصلہ سے مرکب تھا، اس کی یہ مثال ہے۔ پانچواں احتمال اور پانچویں مثال کہ مقدم حملیہ اور تالی منفصلہ، اس کی مثال ہے دائماً اما ان یکون ھذا الشیء لیس عددا، یہ قضیہ حملیہ ہے، اور و اما ان یکون اما زوجا او فردا، یہ قضیہ منفصلہ ہے۔ تو یہ ایک حملیہ اور ایک منفصلہ سے قضیہ شرطیہ منفصلہ مرکب ہے۔ چھٹا اور آخری احتمال یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ مرکب ہے ایک متصلہ سے اور ایک منفصلہ سے، مقدم متصلہ اور تالی منفصلہ۔ اس کا آپ عکس بھی کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں آتا یہاں معنی میں۔ تو بہرحال ایک متصل ہے اور دوسرا منفصلہ ہے۔ اس کی مثال ہے دائماً اما ان یکون کلما کانت الشمس طالیۃ والنہار موجود فالنہار موجود، یہ شرطیہ متصلہ ہے، اور و اما ان تکون الشمس طالیۃ و اما ان یکون النہار موجودا، یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے۔
تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ جو قضیہ شرطیہ کے اطراف ہیں ان کے بارے میں ہم نے جانا کہ قضیہ شرطیہ کے اطراف کے اندر بالفعل حکم نہیں ہوتا، یعنی جب وہ قضیہ شرطیہ کے اطراف ہیں تو ان کے اندر حکم نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم ان کی تحلیل کر لیں یعنی ادوات کو ہم حذف کر دیں تو اس کے بعد ان کے اندر حکم ہم فرض کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ جن دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے تو اگر وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے تو اس کے اندر 9 احتمالات ہیں، اور اگر وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے تو اس کے اندر 6 احتمالات ہیں۔ مصنف نے کہا وعلیک باستخراج الامثلہ، ہم نے مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ